جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فوج کی نگرانی میں اور فوج کی سیکیورٹی کے اندر یہ سینسز ہاؤسنگ بھی اور پاپولیشن سینسز بھی کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ 16 میں چونکہ ضرب عضب اس وقت بہت پیک پہ معاملات تھے اور اس وقت یعنی جو حالات تھے وہ جو نمبر ہمیں چاہیے تھا وہ اس کو اسپیئر کرنا فوج کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اس لیے پھر ہم نے اس وقت حالانکہ سول سائٹ کے انتظامات مکمل تھے، جو ہمارے ٹیچرز اور جو ہمارے سول سروس کے لوگ جنہوں نے کام کرنا تھا، اس کے باوجود پھر ہمیں اس ایک فیکٹر کی وجہ سے اس ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن سینسس کو ہم نے اس کو پھر ڈیلے کیا، ڈیفر کیا، اور اس کو الحمدللہ ہماری فرسٹ فیز کا جو پلان تھا وہ 15 مارچ سے 17 مارچ بلاک 1، یہ ہم نے دو بلاکس میں اس کو تقسیم کیا ہوا، فیز 1 کو فیز 2 کو۔ فیز 1 جو ہے اس کی جو ہاؤسنگ جو لسٹنگ تھی وہ 15 مارچ سے قریباً 17 مارچ بلاک 1 کی تھی اور 31 مارچ سے 2 اپریل بلاک 2 کی تھی۔ جو پاپولیشن جو ہے سینسس وہ ہماری 18 سے 28 مارچ بلاک 1 کی تھی اور ہماری 3 اپریل سے 13 اپریل بلاک 2 کی تھی۔ تو ورچولی الحمدللہ 15 اپریل کو تک یہ مکمل الحمدللہ کل تک یہ ہمارا فیز 1 بلاک 1 بلاک 2 اس کی تفصیل جو ہے وہ جناب چیف سینسس کمشنر اپنا آصف باجوہ صاحب انشاءاللہ ابھی آپ کو ہم ایک بریفنگ دیں گے اور اس میں تفصیل آپ سے شیئر کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سینسز اور مردم شماری کی جو ایک انتہائی ضروری کسی بھی ملک کی معاشی پلاننگ اور سماجی پلاننگ اور پھر فیوچر کے لیے اپنی منصوبہ بندی کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے۔ بلاک یہ جو فیز 2 ہے یہ انشاءاللہ 25 اپریل کو یہ بلاک جو ہے 1 میں فیز 2 کا بلاک 1 یہ 25 سے 27 اپریل اس کی ہاؤسنگ لسٹنگ ہوگی اور یہ 28 اپریل سے 8 مئی اس کی مردم شماری ہوگی، اور اسی طرح بلاک 2 جو ہے فیز 2 میں اس کی جو ہاؤس لسٹنگ ہے وہ 11 سے 13 مئی ہوگی اور اس کی جو پاپولیشن سینسز ہے وہ 14 سے 24 مئی ہوگی۔ تو یہ 25 مئی 26 مئی تک یہ تمام کام جو ہے اس پر پلان وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور جیسے ہم نے آپ کو بریف کیا تھا کہ جی ہم اس کو 2 حصوں میں یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر ایک ہی گو میں یہ تمام ہم کام کرتے تو پھر بہت ہی ایک بڑا نمبر فوج کا بھی درکار ہوتا، تو ملک کی تمام ضروریات کو سیکیورٹی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو پلاننگ کی تھی کہ یہ فیز وائز ہوگا، اور فیز 1 میں 2 بلاکس ہوں گے اور فیز 2 میں 2 بلاکس ہوں گے، تو یہ پورے ملک میں کسی بھی وقت یہ کام جو ہے پیرل چل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کسی صوبے میں ہو رہا ہے یا کسی صوبے میں نہیں ہو رہا۔ تو الحمدللہ یہ کامیابی کے ساتھ فیز مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، قوم کی دعاؤں سے یہ فیز 2 بھی انشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ سکسیسفلی کنکلوڈ ہوگا۔ میں اس موقع کے اوپر اپنے جو ہمارے صوبے ہیں ان کی لیڈرشپ، چیف منسٹر صاحبان کا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا، اپنے تمام جو انیموریٹرز اور جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اور جو حصہ لے رہے ہیں، میں اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ آرمی لیڈرشپ جنرل باجوہ کی سربراہی میں اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ان کے جتنے جو ہیں اپنی ان کی پوری ٹیم قریباً 1,72,000 لوگ فیز 1 میں تھے اور قریباً اس کے قریبی نمبر فیز 2 میں بھی ہوگا، تو ان تمام کا میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں کہ پاکستان کی ایک جو نیشنل ذمہ داری ہے یہ کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اس کا آدھا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں دل کی گہرائیوں سے حکومت کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان بہادر سول جو تھے سائٹ کے جو ملازمین جو کہ ایک ہمارا جو نیومریٹر تھے شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہے، ابھی ان کے بیٹے کو ہم نے جو حکومت کی طرف سے اعلان کیا تھا ایک چھوٹی سی، میں اس کو کمپنسیشن تو نہیں کہوں، نذرانہ 1 ملین روپیز کا، وہ بھی ہم ابھی ان کے بیٹے کو دے کے آئے ہیں، کیونکہ ان کا چیک تو ان کی والدہ کے نام ہے لیکن وہ عدت کی وجہ سے اسلامی اصولوں کے تحت وہ نہیں آ سکتی تھیں، تو ان کے بیٹے کو ان کے بڑوں کے ساتھ وہ آئے ہوتے، ان کا بیٹا بھی 17-18 سال کا ہے جس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اکوموڈیٹ کر لیا گیا ہے۔
تو اسی طرح جو ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہے لاہور میں ایک واقعہ ہوا، وہ اس وقت نکل رہے تھے اس کام کے لیے تو ایک سوئسائڈل اٹیک ہوا، ان کے لیے بھی ہم سب کی عقیدت اور محبت اسی طرح ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قومی فریضہ انجام دیتے ہوئے یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بالکل شہادت کا رتبہ ہے کہ قومی فرض ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو آپ کی اجازت سے میں آصف باجوہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو ذرا تفصیل سے بریفنگ دے دیں فیز 1 کی کہ یہ جو مکمل ہوئی ہے، تاکہ آپ کے پاس نمبرز بھی آ جائیں۔ جی آصف صاحب۔ جی مہربانی، آن کر دیں، آن کریں، ابھی آن نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو منسٹر صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اور پہلے بھی کئی بریفنگز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ یہ سینسس کا سٹرکچر ہے، 2 فیز میں ہم نے اسے کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے 30 دن میں، 15 مارچ سے شروع ہوئے تھے اور یہ فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انومریشن، ایک انومریٹر کو ہم نے 2 بلاکس دیے ہیں اور 2 بلاکس 14 دن، ایک بلاک 14 دن میں ختم ہوتا ہے، 3 دن ہاؤس لسٹنگ، خانہ شماری، گھر کے باہر نمبر لکھا جاتا ہے، 10 دن مردم شماری، آپ کے گھر بندہ آ کے آپ کے کوائف لیتا ہے، اور اس کے بعد 1 دن ہم نے رکھا ہوا ہے ہوم لیس کے لیے، اور 2 دن وہ نومریٹر آئے گا فیلڈ سے آ کے سامان دے گا اور پھر سامان اگلا لے کے جائے گا۔ سو اس میں ہم نے نیکسٹ، اور اس وقت آپ نے دیکھا اسحاق ڈار یہاں پر بات کر رہے تھے مردم شماری کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے مردم شماری انتہائی اہم ہے۔ پاکستان میں 19 سال بعد مردم شماری ہو رہی ہے۔ لوکل